ابھی تو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اب چھٹے آسمان پہ نماز میں کنسیشن کروا رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مزار والا کام نہیں آتا؟ ابے مزار والا تو اتنا کام آیا کہ 45 وقت کی نمازیں کم ہو گئی۔ بولو، اور اگر مزار والے کا وسیلہ پسند نہ ہو تو کوئی زبردستی نہیں ہے، پورے 50 وقت کی پڑھا کرو، اور جب 50 وقت کی پڑھو گے تو دیکھنا قبر میں کتنے پڑھیں گے۔ خدا مل نہیں سکتا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھے چھت پہ زینہ چھوڑ کر، بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا 50 سے 45 کم، اب اس وقت کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولو۔ 5۔ ثواب؟ ارے یہ کون سی مزدوری ہے؟ 5 وقت پڑھو، ثواب 50 وقت۔ ہم نے کہا ہے اللہ یہ رکعتیں کم ہو گئی، تعداد کم ہو گئی، مقدار کم ہو گئی، ثواب کم نہیں ہوا۔ خدا کی رحمت نے کہا میرے بندو، میرے حبیب نے رکعتیں کم کروائی تھی، ثواب تھوڑی کم کروایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ محترم سامعین کرام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے۔ میں ایک لمحہ کی توجہ چاہتا ہوں، اور کیا شان سے بستر بھی رہا گرم اور کنڈی بھی رہی ہلتی کہ شان سے آئے گئے محمد۔ اتنی مختصر سے وقت میں بستر ویسی گرم جیسے لحاف چھوڑو گرم گرم بولو تو گرماٹا رہتا نا سونے میں، اور کنڈی بھی ویسے ہی ہلتی رہی۔ اتنے مختصر سے وقت میں آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا تھا اور میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کا معائنہ کیا ہے، جب یہ بیان کرنے لگے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ ابو بکر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ادھر کہیں ابو جہل گھوم رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ مکے میں چلنے لگا، 3-5 کرنے لگا، کہا دیکھا، کہہ رہے راتوں رات گئے تھے، کبھی ہو سکتا ہے مختصر سے حصے میں گئے تھے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے اچھا ایسا ہے، اگر یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو چلو چل کے پوچھتے ہیں مسجد اقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں۔ یہ کفار مکہ آئے اور آنے کے بعد کہا سرکار سے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تھے؟ بے شک۔ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا آپ گئے تھے نا مسجد اقصیٰ تو وہاں کھڑکی کتنی ہے، دروازے؟ یہ سوال کرنا تھا۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ مسجد اقصیٰ کو بنفس نفیس اٹھا لو اور لا کے میرے نبی کے سامنے رکھ دو۔ اب مسجد اقصیٰ سامنے، یہ کہنے کتنی کھڑکیاں ہیں، مصطفیٰ دیکھ کہتے اتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، نبی فرماتے ہیں اتنے دروازے ہیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اور بہت ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جائیں، اور آخری نبی دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نہیں بھیجا دنیا میں توجہ چاہتا ہوں، اگر نبی کو پہلے ہی بھیج دیتا تو دوسرے نبیوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نہیں، پہلے جاؤ اعلان کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جاؤ بولو اپنی قوم سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قومیں آتی رہیں اور یہ سارے انبیاء گواہی دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب گواہی دیتے رہے۔ لیکن جانتے ہو جب آ کے یہ کہتے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو قوم پوچھتی تھی یہ بات آپ کو کیسے معلوم، یہ بات کیسے معلوم کہ اللہ ایک ہے؟ تو وہ کہتے تھے فرشتے نے بتایا ہے، ہم نے سنا ہے، وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ سارے انبیاء آ رہے ہیں اور یہی گواہی دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ کو کیسے معلوم اللہ ایک ہے؟ سنا ہے، وحی سے معلوم ہوا ہے، فرشتے نے بتایا ہے۔ مگر جب ہمارا تمہارا پیغمبر اس
زمین پر آیا تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور سنو، ایک ہے سنی گواہی مکمل نہیں ہوتی اور ایک ہے دیکھ کے گواہی. تمام انبیاء نے سن کر گواہی دیا تھا اللہ ایک ہے. تو یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم نے پوچھا جب نبی کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو ایک مانو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. قوم نے کہا آپ کو کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ نبی فرماتے ہیں مجھے کون بتائے گا، میں تو دیکھ کر کے آیا ہوں. اور ایسا اللہ کا وجود کبھی بھی آپ بہکانے میں نہ آئیے گا. سوشل میڈیا دیکھنے والے بچوں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں ان کے بہکانے میں کبھی نہ آنا. دین سوشل میڈیا سے مت سیکھو، موبائل سے مت سیکھو، ورنہ قرآن کی آیتیں تک لوگ بدل رہے ہیں، ترتیبیں بدلے دے رہے ہیں، گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ ہمارا نوجوان موبائل اگر ہاتھ میں لے لیا تو کہتا ہے موبائل میں آیا ہے. ارے نہیں یار، حضرت فلانے مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ایسا ہے، کہ نہیں موبائل میں آیا ہے. ابے موبائل کو کیا سمجھا ہے بھائی؟ یہ پورا کیپچر ہے یہودیوں کے ہاتھ میں. میں نے خود بھی اسی موبائل میں دیکھا ہے کہ قرآن کی کئی آیتوں کو ادھر سے ادھر رد و بدل کیا گیا ہے. اس لیے تم سوشل میڈیا سے، انسٹاگرام سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے دین نہ سیکھو. دین سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو، حدیث سے سیکھو، دین علماء سے سیکھو، عالموں سے سیکھو، ورنہ یہ دنیا تمہیں گمراہ کر ڈالے گی. ایک موٹی سی بات بتاؤں، سورہ فاتحہ میں ہے نا انعمت علیہم، کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے. زیادہ محنت نہیں کرنا. اگر سوشل میڈیا میں کوئی انعمتا کے بجائے اس میں پیش لگا دے زبر کے بجائے، کہہ دے انعمتو، تو آپ کو کیا معلوم کیا ہے؟ کیونکہ آپ موبائل سے دین سیکھ رہے ہو. آپ قاری نوشاد کے پاس آتے نہیں، قاری فیصل کے پاس آتے نہیں، ہمارے حضرت کے پاس آتے نہیں، آپ کو فرصت نہیں حافظ سے عالم سے ملنے کی. موبائل پہ سب سیکھ رہے ہو اور آپ نے انعمتا کو انعمتو پڑھنا شروع کر دیا کہ موبائل پہ آیا ہے. جانتے ہو انعمتا کا مطلب تھا اللہ تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا مطلب ہوا میں نے انعام کیا. اب تو کفر ہو گیا. دیکھ رہے ہو کیسی آیت بدل گئی، ترجمہ بدل گیا. اس لیے سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھو. یاد رکھو، اس موبائل سے دین نہ سیکھو. موبائل مدرسوں سے سیکھو، مسجدوں میں سیکھو، عالموں سے سیکھو، حافظوں سے سیکھو. ایک چیلنج ہے جو قرآن پاک نے تقریباً 1450 سال پہلے کیا تھا. وہ کیا آیت کریمہ ہے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. مقررین کی ذہن سے کبھی کوئی آیتیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں سے سہارا مل جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 1450 سال تقریباً پہلے. اگر اس آیت کو آپ آج سمجھ لیں گے تو یاد رکھیے کہ اسی آیت سے خدا کا وجود آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے ذرا سے، اللہ نے فرمایا اے لوگو اگر قرآن پر تمہیں شک و شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس پہ شک کرتے ہو، شبہ کرتے ہو، تو ایسا کرو فاتو بسورۃ، اسی کے مثل کوئی سورت بنا لاؤ، اسی کے مثل کوئی سورت بنا لاؤ. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے سارے مددگاروں کو بنا لو، لات حبول نائلہ اسناف سب کو بنا لو اور قرآن کی طرح ایک سورت بنا لاؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، 1450 سال گزر گئے، پوری دنیا میں کوئی قرآن کی طرح سورت نہ بنا سکا. دیکھ رہے ہو اللہ کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کتاب اللہ میں. اس کا مطلب ہے خدا کا چیلنج جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہ چیلنج نظر آ رہا ہے. تو جو خدا 1400 سال پہلے موجود تھا وہی خدا آج بھی موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس لیے اللہ کے بارے میں ذرہ برابر تذبذب نہیں، سیدھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے رسول نے کہا ہے، ہم نے مان لیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وآخر دعوانا